الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین کفروا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ذمہ داران جماعت، محترم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مسلمانوں میں سے بنایا، دین اسلام کے ساتھ جینے، اور اللہ توفیق دے کسی دین کے ساتھ ہمارا آخری وقت آئے اور اللہ کا کرم ہو اسی دین میں ہی ہمارا حشر ہو۔ زمانے کو مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے نام دیا، برے دن، کلیوگ، خراب وقت، مختلف طریقے سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر امت کو جو تعلیمات دیے ان میں سے ایک یہ ہے، اچھے اور برا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کا اچھا ہونا ہے۔ لا تسبوا الدہر۔ جس زمانے کو حضور نے سب سے اچھا زمانہ کہا ہے اس کو ہم جاہلیت کے دور سے شروع کرتے ہیں۔ فتنے جو زمانے میں پنپتے ہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم گناہوں، برے، منکرات، ناپسندیدہ طریقۂ کار کے لیے لفظ فتنہ کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 61 بار اس لفظ کو استعمال کیا، اس کو 11 مفہوم میں استعمال کیا، اس کا 11 معنی بالکل الگ الگ قرآن مجید نے بیان کی۔ کبھی خیر کے لیے، کبھی شر کے لیے، کبھی احتجاج کے لیے، کبھی عدل کے لیے، کبھی ایک دوسرے کے فیصلے کے لیے، کبھی جنت کی نعمت کے لیے، مختلف معانی میں اس کو استعمال ہوا۔ اس وقت جس معنی کے لے کر ہم بیٹھے ہیں، چونکہ فتنے کی وضاحت میرا موضوع نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ کبھی ماہرین سے سنیں گے۔ جو فتنے ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس فتنے سے نجات والی بات، اس پر گفتگو کرنے کا مجھے حکم ہے۔ کوئی چیز جو دیکھنے میں کچھ ہو اور اس کی حقیقت الگ ہو، چہرہ صاف ہو، اثرات گندا ہو، اس کو فتنہ کہیں گے۔ جس کا چہرہ اور اثر دونوں گندا ہو اس کو جرم کہیں گے۔ جس کا چہرہ صاف ہو، نتیجے گندے ہوں، اس کو فتنہ کہیں گے۔ گناہ سے آدمی بچنا، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، کہ اگر بھلی چیز تمہیں اچھے لگے، بری چیز تمہیں کھٹکے، تو تم مومن ہو۔
لیکن جو چیز دیکھنے میں بھلی ہوں، نتائج اس کے برے ہوں، اسے پرکھنا مشکل کام ہے۔ ایک بڑے دارشنک گزرے ہیں، ماوردی، جنہوں نے اصول قرآن، میتھوڈولوجیکل قرآن پر پہلی کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا انبیاء اکرام کی بعثت کے پیچھے یہی مقصد تھا، ورنہ کتابوں کے ذریعے سے انسان خیر اور شر کو پرکھ لیتا تھا، لیکن فتنوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل تھا۔ انبیاء اکرام نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ دیکھنے میں تجارت ہے، حقیقت میں سود ہے، یہ دیکھنے میں قوت بخش شربت ہے، حقیقت میں حرام ہے، دیکھو یہ دیکھنے میں دوست ہے، حقیقت میں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس خوبصورت چہرے سے گھنونے اثرات کا پردہ کوئی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے لیے معصومین کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ بہت، جس طرح سے میں نے گفتگو شروع کی آپ کی خدمت میں ایک خاص وقت کی پابندی کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 311 پریڈکشنز کیے ہیں۔ ابو نعیم نے دلائل میں اس کو جمع کیا کہ میرے بعد ایسے 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 ہوں گے۔ یہ کسی نے فال پوچھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی نے پریڈکشن پوچھا ہے، آپ کے دل میں آیا یہ میری بنائی ہوئی امت ہے، ان پر میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، میرے بیوی بچے اس پر فنا ہو گئے، یہ جماعت جو میں نے اٹھائی اس کے لیے میں نے فاقہ جھیلے، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اس کو محفوظ رکھنے کی فکر ہمیشہ رہا، اس وقت بھی رہا جس وقت دنیا میں کسی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہتا، نزع کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کی فکر فرمائی۔ تو اس درد سے آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ باندیاں بادشاہ جنیں گی، سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ لوگوں آج اگر فتویٰ پوچھو گے تو معاذ ابن جبل سے پوچھو گے، کیونکہ وہ حضور کے تعلیم جانتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا نااہل شخص فتویٰ دینے بیٹھ جائیں گے، وہ تم کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، ایسے 30 جھوٹے دنیا میں آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ بہت زیادہ لوگ قتل و غارت گیری کریں گے، ماں باپ کی کہنا نہیں مانیں گے، عورتوں کے فیصلے پر دنیا چلے گی، مختلف قسم کی پریڈکشنز آپ نے فرمائی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو دیکھنے میں غلط نہیں ہے لیکن اس کے اثرات غلط ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان سے ہوشیار کر دیا۔ آپ نے فرمایا مسجدیں آباد ہوں گی لیکن خالی من الہدا، خرب من الہدا، مسجدیں بھری ہوں گی ہدایت سے خالی ہوگی، زبان میں قرآن ہوگا لم تحرف علی القرن، کہ حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، عربی زبان میں گفتگو کریں گے لیکن ان کو عربیت کی روح کی کنارہ تک نہ ملے گا۔ فرمایا اگر تیر مار دو اس کے نکلنے میں، تیر کو تیزی سے نکلنے میں بھی 2-4 قطرہ خون تیر میں لگ جاتا ہے، ان کے ایمان اتنا خالی ہوگا کہ پورا ان کو جھنجھوڑو ایمان نہیں ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے فتنوں کی طرف توجہ دلائی، کہا کہ مجھے اس بات کی ڈر نہیں کہ میری امت جا کر کسی مندر میں گھنٹی ماریں گے، کسی ناقوس بجائیں گے، آگ جلائیں گے، صلیب لے کر لٹکا کر زندگی گزاریں گے، اس کا مجھے خوف نہیں، مجھے اس بات پر خوف ہے کہ میرے بعد یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، میرے بعد خواتین کا ان پر فتنہ ہوگا،
میرے بعد مال کا ان پر بہت بڑا تسلط ہوگا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ میں کئی لوگ اس کے بڑے ماہر ہوتے تھے۔ ان ماہرین میں ایک نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ شخص تھا جو اس قسم کے معاملات کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ایمان کی حفاظت کا معاملہ یہاں پہنچا کہ حضرت حذیفہ رات کو سونے نہیں دیتے تھے، لوگ دن میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ طواف کرتے تو لوگ حضرت حذیفہ کی جا کر پوچھتے کہ آپ کو فتنوں کے بارے میں علم ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں انا ابن عساکر، کہتے ہیں مجھے ذرا کچھ بتاؤ۔ کہاں کہ نہیں بتانے کا تو بہت ہے، لیکن تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہاں کہ فتنے میں میں مبتلا ہوں کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ ایک نظر دیکھ کر کہتے کہ نہیں، تم نہیں ہو۔ کسی سے کہتے کہ شاید تم پر اثر ہو رہا ہے۔ یہ حالت ہوتی تھی صحابہ اکرام کی۔ اگر وہ لوگ جن کی جنتیں ان کی زندگی میں اللہ کی کتاب نے لکھ دیا ہے، اگر انہیں فتنے کے خوف سے صبح شام تڑپاتے رہے، تو ہم مسلمان ہو کر سب سے بڑا کام یہ کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت میں ان قسم کی خطرناک چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس بارے میں ہمیشہ ہمارے اندر تڑپ ہوں۔ زمانے کے فتنے میں لوگ مختلف چیزوں کے بہت زیادہ فحش ہے، سود کا کاروبار ہے، لوگوں میں اختلاف ہے، دین بیزاری ہے، مذہب سے دور ہے، مختلف قسم کی خرابیوں کا ہمیں ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ جس کو اسلام نے پوری نشاندہی کی، میرے پاس جو وقت ہے مجھے اس میں ہی آپ سے گفتگو کرنے ہیں، اس لیے انشاءاللہ آپ کی خیرت شریف پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے اشارے پہ انشاءاللہ بات آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی۔ سب سے پہلا فتنہ جو اس دین نے جس کی نشاندہی کی وہ ہے شخصیت پرستی۔ اس دین کو تلوار نے نہیں کاٹا، سازشوں نے نہیں توڑا، کسی قسم کے کاموں نے بڑی کوششوں کے بعد بھی صحابہ کی مقدس صف میں کوئی دراڑ نہیں لا پایا۔ جیسا ہی کہا ابو بکر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، علی کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علی حضور کے داماد ہے۔ اس بات نے بدر والوں کی محنتیں، احد والوں کے خون، حنین کی چیخیں، جیش العسرہ کی بھوک، ہزاروں لاکھوں ماؤں کی قربانیاں اس ایک جملے نے بلی لے لی۔ وہ لوگ جنہوں نے کٹے ہوئے گردن کے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی کا پیالہ اس کو دو جو میرے بازو میں ہے، بعد میں مجھے پلاؤ، وہی لوگ ایک دوسرے پر تلوار لے کر کھڑے ہو۔ امت اس کو سنبھال نہ سکے۔ ہم اعتقاد، احترام، اعتصام اس کی فرق کبھی نہیں کر سکے۔ ہماری جذباتیت، ہمارا انتشار، ہماری بے لگامی توحید کے منظم اصول برداشت نہ کر سکے۔ توحید ایک مکمل نظام ہے، اصول سے چلتا ہے، جذبات کام کرتا ہے اللہ کی محبت کا۔ مزید کوئی جذبات میں آ کر خدا کو بیٹا بنا دے، یہ توحید کا بڑا دشمن ہے۔ مزید کوئی جذبات میں آ کر خدا کا باپ بنا دے، یہ توحید کی دشمن ہے۔ شخصیت پرستی کی طرف پہلے نشاندہی کی۔ اس دن سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا
اس نے مجھے تھپڑ ماری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے پوچھا تم نے کیوں تھپڑ ماری؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور نے کہا اس بات پر تم نے تھپڑ ماری ایک یہودی کو؟ کہا یا رسول اللہ مصطفیٰ تو صرف آپ ہیں، موسیٰ مصطفیٰ نہیں ہے۔ اس نے موسیٰ کو مصطفیٰ کہا تو مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ مار دی۔ عشق رسول عروج پر تھا، اپنی نبی سے محبت فرض تھی، ایمان کا حصہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑ لی، ایک خاص تادیبی سختی کے ساتھ امام بخاری نے نقل کی، جلد دوم عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ ان کو سختی سے پکڑ کر کہا تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیں گے، اس سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی۔ جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا کھوٹا پکڑ کر کھڑا ہے۔ ہاں میرے نبی کیا تعلیم ہے، ان یہودی اور مسلمان کو سکھایا میری عظمت اچھا ہے لیکن موسیٰ کی تنقیص، ان کی بے ادبی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ میرے محبت اچھی ہے، کسی اور نبی کی چھوٹا دکھانا۔ نبی شخصیت پرستی کی حقدار ہیں، نبی عزت کا مقام ہے، لیکن حضور نے اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور آگے کہا جس نے مجھے یونس بن متا پر فضیلت دی، مجھ سے زیادہ افضل یونس علیہ السلام ہے خاص موقع پر۔ یہ ایک خاص تعلیمی سلسلہ تھا، وہاں سے لے کر آج تک یہ امت حج میں آگے گئے، قرآن پڑھنے میں آگے گئے، نماز میں آگے گئے، سارے کار خیر میں آگے چلے گئے، شخصیت پرستی کی بت اندر سے نہیں نکال سکے۔ ایمان کے بغیر کبھی کوئی سدھر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ساری چیزیں آگے چلی گئی، ہمارے اخلاق نیچے آ گئے کیونکہ ہم توحید سے باہر آ گئے۔ فکری فتنہ سب سے زیادہ حضرت علی کو لوگوں نے خدا بنایا، حضرت حسن کو لوگوں نے خدا بنایا، حضرت حسین کو لوگوں نے خدا بنایا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو بنانے کے بعد اب گلی کوچوں میں خداؤں کی خدائی ہے۔ اللہ کی عظمتیں بیان کرنے میں لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، بندوں کی عظمت کے ذریعے سے خدا کی عظمتیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کا وجود اس قدر ہے کہ کسی بندے کی مثال دے کر خدا کی عظمت بیان کی جائے گی؟ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کہیں اذان دے رہا ہے، مکتب میں پڑھا رہا ہے، کسی مدرسے میں دین میں خدمت کر رہا ہے۔ آپ اس کو کبھی سلام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بہت خاص قسم کی آپ کا بڑا ریسیپروکیٹڈ آپ کا حساب کتاب ہے۔ میں بہت صحیح لفظ نہیں بول رہا ہوں۔ اسی جگہ پر ایک آدمی یہاں تک بال چھوڑ دے، صبح شام دھواں لگا کے رکھے، نماز نہ پڑھے، بالوں کی جٹ میں جوئیں پڑ جائے، کسی کٹے میں بیٹھ جائے، لوگ اس کے جوتے سر پہ رکھ رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، اس کے نام پہ تسلی دے رہے ہیں، بکرے چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچے کو بھوکا مار رہے ہیں، اس کے نام پر لنگر کھلا رہے ہیں۔ ہماری ذہن میں اچھے آدمی کی عزت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ذہن میں ان گھٹیا اخلاقوں کی اتنی عظمت کیسے باقی ہوئی؟ کس نے یہ پیدا کی؟ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو توڑ دیا اور انسان کو انسان بنایا، خدا کے مقام کو کسی کو پہنچنے نہ دیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عملی فتنے بے شمار ہے، چونکہ وقت ختم ہوا۔ برے اعمال فتنے نہیں ہیں، شراب فتنہ نہیں ہے، جوا فتنہ نہیں ہے، زنا فتنے نہیں ہے۔
فتنے کیا ہیں؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم کو ایک امام چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا آدمی حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا. تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ایک بار نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے وہاں نماز پڑھاتے تھے. بیچ میں لمبا واقعہ ہے، وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. آپ البدایہ والنہایہ جلد 17. اچھا، نماز وہاں جا کر بہت عاشق آدمی تھے. لوگ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع کرتے تھے اور بہت ہی قرآن کے عاشق آدمی تھے. کون؟ حضرت معاذ ابن جبل. ایک اجمان نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں آتا ہوں نماز پڑھنے. کہا بھائی وہاں ہے نا نماز، تم یہاں کیوں آتے ہو؟ حضور بہت لمبی قرات کرتا ہے. جی بہت لمبی قرات کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بلاؤ. حضرت معاذ ابن جبل آئے. یہاں پر ایک بات پہلے بتا دیتا ہوں، یہ معاذ ابن جبل آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل وہ آدمی ہے جن کو حضور نے کہا یہ رسول کا رسول ہے. رسول کا لقب دیا ہے ان کو. یہ کیا ہے؟ رسول کے رسول ہیں. اتنا بڑا آدمی آ کر کہا، حضور نے ان کی چادر پکڑ کہا افتان انت، فتنہ کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا فتنے کر رہے ہو؟ فتنہ سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک شخص نے حدیث بیان کی، حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑو. پکڑا گیا. البدایہ والنہایہ ابن عدی الکامل میں لکھا ہے اس کو پکڑو. کیا کر رہے تھے؟ حدیث بیان کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اس کو باندھو، درہ لگاؤ. 10-15 ہماری طرح آ گئے. کیا بھائی حدیث بولنے پہ درہ لگاتا ہے آدمی؟ 3-4 لوگ اکٹھا ہوئے. حضرت عمر نے سب کو ٹھیک کر دیا. ان کو کہا، قانون بنا دیا 5 آدمی حدیث بیان کریں گے، 6ٹھا آدمی حدیث بیان. جی 5 آدمی حدیث بیان کریں گے، 6ٹھا آدمی حدیث بیان نہیں کریں گے. اس میں کچھ لوگ میرے جیسے، دیکھو کیسا آدمی سختی کرتا ہے، اپنا جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے. 3 سال کے بعد جب ان کا وصال ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین ایک اچھی حدیث سناؤں. کہاں سناؤں؟ کہاں من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا وطار حمامتنا فہو منا. حضرت امیر معاویہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا اور کبوتر اڑایا، وہ مسلمانوں میں سے ہے. حضرت امیر اس وقت حضرت امیر معاویہ اٹھے اور کہا اللہ تو عمر پر رحم فرما کہ اس نے حدیث بیان کرنے والوں کو درہ اس لیے مارا تھا کہ لوگ جوش میں آ کر حدیثیں بنانا شروع کریں گے. نماز کی بات گوشت کی بات کر کے اس میں کبوتر اڑانا خود سے شامل کر دیا، اسی کو وہی قتل کر دیا گیا. فتنے کیسے ہوتے؟ گانے والے فتنے نہیں، ناچنے والوں کا فتنہ وہ الگ ہے. جو خیر ہیں ان میں بڑے فتنے، عملی فتنے بے شمار ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم کو مجھے یاد کرنا ہو، میرا سب سے بڑا یاد کرنے والا بندہ وہ ہے جو نمازی ہے. وہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد وہی کرتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے. اچھی بات. پھر قرآن مجید نے اچانک کہا فویل للمصلین، برباد ہو وہ آدمی جو نمازی ہے. لوگوں کی آنکھیں بڑی ہو گئی، نمازی بربادی. کہاں الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہوں بھائی نمازی جنتی بھی ہیں، نمازی جہنمی بھی ہیں. جس نے دکھاوے کے لیے پڑھا اس کے جہنم جانے کی وجہ اس کی نماز ہوئی، اس کی اندر کی دکھاوا ہوا. عملی فتنے بہت اوپر ہے. اللہ نے اب معاشی فتنے قرآن مجید میں کہا، اللہ نے امدکم بانعام و بنین، ہم نے تمہیں بڑی نعمت دی. پورا دیکھ لو، پورا نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، مال نعمت، دولت نعمت، اثار نعمت، انکلوزیو پوری نعمت.
پھر اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال فتنہ، اولاد فتنہ۔ یا رسول اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے۔ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ ام کلثوم بیمار ہے، بہت تڑپنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا میں بھی ایک باپ کا بیٹا کا باپ ہوں، میرا مرا ہوا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، میرے آنکھوں میں آنسو ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے محبت کرنے کی چیز، پرورش کرنے کی چیز، اچھے رکھنے کی چیز، اس کے لیے اگر تگدو کرتا ہوا آدمی مر جائے تو وہ شہید ہو جائے گا۔ اتنا بڑا کام ہے اولاد کی تربیت، لیکن فتنہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ابو بائک چاہیے۔ کہا بیٹا میرے پاس تو بائک کا پیسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں بائک تو چاہیے ابو۔ اب بیچارہ سیدھے ہاتھ کی جگہ بائیں ہاتھ آگے کر لیتا ہے، بیٹے کی خواہش پورے کرنے میں۔ بیٹے کی ایک خواہش کے لیے وہ آدمی جو زندگی پر فرشتہ تھا، کبھی چور بن جاتا ہے، کبھی غاصب بن جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ انسان آرام ہے اس وقت۔ ایک کپ چائے میں آپ کسی کی ایمان خرید لو، ایک شخص کا کپڑا صاف ہے، مالدار ہے، ہماری نظریں عزت والا، احترام والا، جھکاؤ والا، دباؤ والا، تسلط والا، بہت مشکل کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکاد الفقر کفرا، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری محتاجی تمہیں کافر بنا دے گا۔ مال کا تسلط، ثروت کا انسان پر بوجھ، اس کی ٹریس، یہ کبھی بھی انسان کو خطرناک حالت میں رہ دیتا ہے۔ مال بڑی نعمت ہے، اس کی اس قدر تسلط برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف بنا دے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ برائی میں برا ہے، فتنہ یہ ہے جو بھلائی ہوتی ہے، بھلائی کی شکل لے لیتی ہے، اثرات بڑے خراب پیدا کرتے ہیں۔ شاید علامہ اقبال نے ایک حد تک اس کو سمجھایا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اسلام نے پہلی بات جو کہی، اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور، تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے، تلوار بھی فتنہ۔ تلوار کیا؟ نعرہ تکبیر، قومیت کے لیے، اپنی نخوت کے لیے، اپنی سیلف پریسٹیج کے لیے تکبیر کا سہارا لینا۔ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی نظر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی 3 بنیادی چیزیں بہت مختصراً 1-2 منٹ میں۔ پہلی چیز، ہمارے پاس جو علم ہوگا وہ کاپی پیسٹ کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ نے سنا، دنیا میں جو علم اس وقت پھیلا ہوا ہے کاپی پیسٹ کا علم ہے، زیادہ تر ہم اسی پہ ہیں۔ آپ میں سے کوئی اچھے ہوں گے جو اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ 11ویں کا فاتحہ، میرے پاس 1 منٹ ہے، ختم ہو۔ فتنوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں، فتنے کی پہچان زیادہ اس پر زور دیا گیا، نجات کا طریقہ سب کو پتا ہے۔ ایک چیز، سورس علم ہونا چاہیے۔ صحابہ فتنے کے میں نہیں پھنسے۔ کیوں نہیں پھنسے؟ ان کو نمازیں، ان کی عید کی تکبیریں 8 4 5، ان کی تراویح کی رکعتیں 5 6 8 10 11، ان کی نمازوں کی رکعتیں 5 6، ان کی یہ الگ الگ، ان کے سب الگ الگ، لیکن وہ فتنے میں نہیں بچے۔ ان کی قراتیں الگ، قرآن میں پڑھنے کا طریقہ الگ، احادیثیں ان کے سامنے نہیں۔ حضرت عمر کو یہ پتا نہ تھا کہ گھر کے سامنے 3 بار سلام کرنا چاہیے، لیکن فتنے میں نہیں بچے۔ کیوں؟ ان کے پاس جو معلومات تھی وہ سورس معلومات، بنیاد۔ 11ویں کی فاتحہ
کس لیے کرتے ہیں؟ گھروں میں برکت ہو، مکان میں برکت ہو۔ ایک آدمی فاتحہ کریں گے، نہیں آپ کریں نہ کریں یہ بات نہیں ہو رہی، میں جو سماج میں بولا جا رہا ہوں، ایک آدمی فاتحہ خوانی کرائیں گے، ایک عالم کو بلائیں گے، وہ حضرت کھانا کھائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، ان کو کچھ پیسہ دیا جائے گا، اتنا ہی حضرت صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم بھی بچپن میں سب ہم لوگ، آپ کو معلوم ہے 11ویں کے فاتحہ کہاں سے آیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ٹیچر تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنی لمبی بال چھوڑ کے سجادے میں بیٹھ گئے، دم کر رہے ہیں، لوگ ان کے جوتے پوچھ رہے ہیں، بہت صاف، بڑی شفاف، موحد آدمی تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، ایک باغیچہ تھا ان کے پاس سیب کا، ننہالی پشتینی ان کو ملا تھا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پورے استادوں اور بچوں کو بکرا ذبح کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ مفتی احمد یار خان نعیمی سنی جماعت کے سلسلے میں تنہا انٹلیکچوئل ہے، وہ نعیم الدین مراد آبادی کا شاندار شاگرد ہے، وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت اپنے پیسے سے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آخری وقت میں ان کے بچے، ان کی 48 بچے تھے، انہوں نے اپنے باپ کی روایت کے مطابق ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مولانا کھانا کھلانا بچوں کو، یہ 11ویں تھی، یہ عوام کھانا کھلا رہے ہیں مولانا کو، یہ 11ویں ہوگا۔ سورس کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فتنے سے بچنے کے لیے اجتماعیت ہونی چاہیے۔ یہ میں کوئی ریسرچ نہیں کر رہا ہوں، علیکم بالجماعت ید اللہ علی الجماعت فترقب جماعت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعیت ہونا چاہیے۔ آپ تنہا کتنا بھی بڑا امام بخاری ہو جائیے، آپ تنہا کچھ نہیں، آپ کو کسی اجتماعیت میں جمنا پڑے گا۔ فتنے سے تبھی بچ سکتے ہیں۔ 1,00,000 محدثوں کو جانتا ہوں جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے، لیکن آخری وقت ان کا بڑا مشکل گزرا۔ خود امام بخاری کے استاد، جن کی امام بخاری کو جنہوں نے 8 سال تربیت کی، آخری وقت میں امام بخاری نے پوری دفتر ان کے ہاں پھینک کر آئے، نہیں ہو پایا۔ اس لیے اجتماعیت بہت ضروری ہے، مسلمانوں کی جمعیت میں رہنا، اللہ حفاظت کرے گا۔ تیسری چیز ہے کہ فتنے کی پیدائش 2 چیزیں ہیں، ایک شبہات، ایک شہوات۔ یہ بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کو جمع کر دیا۔ آپ قرآن میں جو کچھ ہے سورہ فاتحہ میں، تو اس میں 2 برائی کا ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب شہوات، ولا الضالین شبہات۔ خدا ایک ہے کہ 3 ہے، کنفیوژن، شبہ، اشتباہ، نماز برابر ہے کہ نہیں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، وہ اچھا ہے کہ نہیں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، وہ ایسا کرنا کہ نہیں، ایسا کرنا، خالی کنفیوژن میں موت ہو گئی۔ بڑا فتنہ، ڈالیں گے بھی شبہ اور لیں گے بھی شبہ۔ ہر شخص جماعت اسلام میں آنا کہ نہیں، نو اچھے کہ نہیں، نو خراب کہ نہیں، پرکھتے ایسا ویسے میں ہم ہمیشہ کلیئرنس دیتے۔ میں نہیں، ہمارے بڑے حضرات، میں تو سیکھنے والا آدمی۔ شبہات، اگر جس کو شبہات مٹ جاتے ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں شہوات۔ شہوات کا مطلب میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں، میں جو ہوں وہ میں ہوں، جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہی میں ہوں، جیسا تم سوچتے ہو ویسا میں نہیں ہوں، یہ شہوات۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ان تمام خرابیوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔